السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ الحمدللہ اس وقت ہم رمضان، شعبان بلکہ رجب کی بھی چھٹیاں ہم گزارنے کے لیے KPK خیبر پختونخوا میں آئے ہیں، اور یہاں ثوابی کا علاقہ ہے اور مشہور مدرسہ قاسم العلوم والخیرات میں اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں کے منتظم و محتمم حضرت مولانا مفتی فضل سبحان صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی میرے ساتھ تشریف فرما ہے۔ تو ماشاءاللہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتابوں کا بڑا اچھا ذوق عطا فرمایا ہے، اور اتنا اچھا ذوق ہے ماشاءاللہ۔ جیسے ہی میں آیا تو سب سے پہلے انہوں نے کتابیں میرے سامنے رکھی، تو ان کا میرے سامنے حسن ظن ہے کہ ان کو کتابوں سے بہت محبت ہے الحمدللہ۔ تو بڑی خوشی ہوئی کہ بہت زیادہ انہوں نے بڑی اچھی کتابیں جمع فرمائی ہیں۔ میری نظر دوڑائی تو یہاں سیرت کی کتابیں، نحو صرف کی مختلف کتابیں سامنے آئی، تو سوچا کہ اب اس وقت چھٹیاں شروع ہونے والی ہیں، عن قریب 5 دن مشکل اور سخت دن گزارنے کے بعد طلبہ کرام فارغ ہو جائیں گے، تو سب سے بہترین مشغلہ یہ ہے کہ ان دنوں کو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کر کے گزاریں۔ یہ میرے سامنے کتابیں رکھی ہیں، ہر کتاب پر مستقل بات کرنا بہت مشکل ہوگا، اس مختصر ویڈیو ہم بنا رہے ہیں، لیکن صرف ایک تعارف کے لیے ہم آپ کے سامنے ایک ایک کتاب سامنے کر لیتے ہیں۔ تو جو بھی کتاب آپ کے سامنے، یہ میرے سامنے کتاب ہے ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جسے ضیاء القرآن پبلیکیشن انہوں نے چھاپی ہے، اور بہت زبردست کتاب ہے۔ دوبارہ سن لیجیے، ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ اسی طرح یہ دوسری کتاب ہے رحمت للعالمین۔ رحمت تو بہت مشہور ہے، یہ آپ نے سنا بھی ہوگا، رحمت للعالمین قاضی محمد سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی ہے، اور بہت ضخیم کتاب ہے۔ اس کے اندر مختلف اجزاء انہوں نے جمع کیے ہیں، تو غالباً 1000 سے زیادہ بنتے ہیں، اور بہت اچھی کتاب ہے یہ۔ تو صرف یہ کتاب بھی اگر آپ ان چھٹیوں میں مطالعہ کر لیں تو میرے خیال سے یہ آپ کے لیے بہت اچھی بات ہوگی، طلبہ کے لیے بھی اور ہمارے فضلاء ساتھیوں کے لیے بھی بڑی اچھی کتابیں ہیں مطالعہ کرنے کے لیے۔ اس طرح دوسری کتاب ہے النبی الخاتم۔ یہ میرے خیال سے ان کتابوں میں سب سے چھوٹی ہے، لیکن یہ سب سے بڑی ہے، اس حوالے سے کہ جب آپ ان سب کتابوں کا مطالعہ کر لیں گے اور آخر میں آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت نے کیا کام کیا ہے، اور کس طرح ان کے ذہن میں آیا ہوگا کہ اس طرح کی کتاب لکھنی ہے۔ خود اس کو جب میں نے پہلی مرتبہ پڑھا تو اللہ کا کرم ہے کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، تو پھر دوبارہ پڑھی یہ کتاب، پھر پڑھی الحمدللہ، تو پھر کئی مرتبہ پڑھنے کے بعد سمجھ آیا کہ حضرت اس کتاب میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم نے آج سے 10-15 سال پہلے بہت ثانیہ ثالثہ کے سال یہ پڑھی تھی، تو اس وقت کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ تو یہ کتاب بہت زبردست ہے، لیکن جب آپ نے سیرت کی 3-4 کتابیں کم از کم مطالعہ کی ہوں اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں النبی الخاتم ہو، تو پھر انشاءاللہ آپ کو یہ بہت اچھی لگے گی۔ اسی سے مجھے یاد ہے کہ حضرت مناظر احسن گیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور کتاب ہے دارالعلوم دیوبند میں بیتے ہوئے دن، وہ بھی طالب علمی میں بہت اچھی کتاب ہے، دارالعلوم دیوبند میں بیتے ہوئے دن۔ اس وقت جو مشہور کتاب ہماری چل رہی ہے سیرت المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، استاد المحدثین مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ، محمد ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کی ایک عجیب خصوصیت یہی ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی مقبولیت عطا فرمائی کہ جس سے بھی آپ پوچھیں گے تو وہ اس کتاب کا نام لے گا۔ حالانکہ مواد کی ترتیب کے حوالے سے اور بھی بہترین کتابیں موجود ہیں، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالی کسی کو قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ کتاب بہت اچھی ہے، سیرت المصطفیٰ، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کفالت غربا، یہ اہم موضوع انہوں نے کیا ہے ابو محمد مولانا محمد امین دوست صاحب، یہ یہیں کے خیبر پختونخوا کے ہیں، محتمم تعلیم الاسلام۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے بہت زبردست کتاب لکھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے، تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ کتاب یہ تو مشہور ہے، حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، خطبات مدراس، یہ بھی اچھی کتاب ہے۔ اسی طرح عنایت اللہ سبحانی صاحب جلوہ فاران، یہ بھی اچھی کتاب ہے، اور آسان اردو میں لکھی گئی ہے، اس سے بھی آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، ماشاءاللہ یہ بھی بہت زبردست کتاب ہے، علمی انداز میں لکھی گئی ہے۔
اور محمد یہ اس عربی کا صلی دوسرا اللہ حصہ ہے۔ علیہ وسلم، یہ جلوہ فارا کا دوسرا جی حصہ ہے۔ جی جی تو یہ جلوہ فارا اس کا پہلا حصہ شمار ہوگا اور یہ دوسرا حصہ ہے۔ تو یہ دونوں کتابیں بہت اچھی ہیں، یہ عربی سے اردو میں عرب عالم ترجمہ، ہے جی اس عرب کے، سے اردو میں ترجمہ ہے، بہت اچھی کتابیں ہیں یہ، اور روا اور سلیس اردو ہے جی وہ۔ بہت آسان ہے۔ الرحیق المختوم، ماشاء اللہ، یعنی اس کتاب کو ہمارے ہاں تو مقبولیت حاصل ہی حاصل ہے، لیکن آپ اگر کسی عرب سے بھی پوچھیں گے کہ میں کیا پڑھوں تو بالکل تردد کیے بغیر الرحیق المختوم وہ آپ کو بتائے گا۔ بہت اچھی کتاب ہے یہ، اہل حدیث سلفی عالم دین ہے، لیکن کتاب انہوں نے بہت اچھی لکھی ہے، بہت زبردست ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موضوع پر۔ اسی طرح ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب، ان کی تو ہر کتاب جو محاضرات ہے، محاضرات فقہ، محاضرات سیرت اور محاضرات احسان وغیرہ سب پڑھنے چاہیے، لیکن یہاں پر محاضرات سیرت اس موضوع کے حوالے سے ان کی یہ کتاب ہے، اور یہ ہے کہ بات کو سمجھا دیتے ہیں، بڑے آسان انداز میں سمجھا دیتے ہیں۔ ایک ان کے محاضرات میں یہ ہے کہ آخر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، ان سوال و جواب میں بہت ساری چیزیں، عام طور پر ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہاں سوال و جواب ہے، آگے چلتے نہیں، سوال و جواب میں بہت اچھے سوالات کے انہوں نے جواب دیے ہیں۔ تو اس طرح کی یہ کتاب بھی پڑھنی چاہیے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، عملی زندگی کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے تو ایک معلومات ہے، یہاں پیدا ہوئے، یہاں ہجرت کی، لیکن عملی چیزیں کون سی ہے اس میں اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور غالباً حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے جن کتابوں کو جمع کیا ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں کہ عام مسلمان بھی، اگر ہر کوئی تو درس نظامی نہیں پڑھ سکتا، تو کچھ کتابیں انہوں نے بتائی، ان میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے کہ ایک عام مسلمان کو بھی یہ کتاب پڑھنی چاہیے، اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ آخری کتاب ہمارے پاس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ان کی یہ کتاب ہے، اور عربی زبان میں ان کی کتاب ہے سیرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک اور بھی ہے سیرت النبویہ کے نام سے، لیکن سیرت خاتم النبیین للشباب، یہ دراصل قصص النبیین کی 5ویں جز ہے، اور عام طور پر اس کو نہیں پڑھا جاتا، بہت اہم کتاب ہے۔ قصص النبیین پڑھنے کے بعد ان کی عربی والی کتاب سیرت خاتم النبیین جو شباب نوجوانوں کے لیے لکھی ہے، بہت زبردست عربی ہے اس کی، تو اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نبی رحمت، یہ کتاب ہے حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو یہ چند کتابیں میں نے آپ کے سامنے جو یہاں موجود تھیں پیش کر دی ہیں، آپ اپنی چھٹیوں کو ان کتابوں کا مطالعہ کر کے مبارک کر سکتے ہیں، اس کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ مزید بھی اس قسم کی ویڈیوز ہم آپ کے لیے بنائیں گے، مختلف ہمارے اسفار ہیں، اور یہاں پر بھی نحو صرف کے حوالے سے کچھ کتابیں موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔